السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ تعریف اور بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا صرف اللہ کے لیے ہے جو اس کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے۔ بزرگی اور برتری اسی کے لیے ہے۔ آسمان اسی نے کھڑا کیے ہیں، زمین کو اسی ہی نے بچھایا ہے، ہوا کو اسی نے چلایا ہے، دریا کو اسی نے بہایا ہے۔ اسی کے حکم سے سورج اور چاند اپنی مقررہ وقت میں طلوع اور غروب ہو رہا ہے۔ بعدہ درود و سلام اللہ کے تمام نبیوں پر، خاص کر اللہ کے آخری نبی اور رسول کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی وجہ سے ہدایت اور رہنمائی ہمارے پاس آئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میری ایک عاجزانہ گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ ذرا ایک جگہ آ جائیں، سب مل کر کے اللہ کی رحمت سمیٹیں گے۔ ذرا دور دور رہیں گے تو رحمتوں کا جو دائرہ ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ ذرا آ جائیے، سامنے آ جائیے، مہربانی ہوگی، نہیں ہوگا ذرا آپ لوگ بھی ادھر آ جائیں سامنے۔ بار بار میرا کہنا ہے کہ جنت کے طلبگار جو ہوتے ہیں، دین کی بات صحابہ بالکل چپک کے سنا کرتے تھے، سمجھے؟ رحمت والے فرشتے رحمت بانٹتے ہیں تو اس رحمت میں پیچھے نہیں رہنا، سائیڈ میں نہیں رہنا، ہے نا؟ یہ سب جانتے ہیں کہ چھت برابر میں ہے تو اس کے نیچے آ جانے سے زیادہ سیفٹی ہے۔ باہر میں ہوا ہے، دھول ہے، بارش کے چھینٹے ہیں، پڑ سکتے ہیں، شیطان اچک لے سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ جب ایک جگہ بیٹھی ہے، ریوڑ سے باہر جائے تو بکری کے بچے کو کوئی بھی لے جائے۔ تو اس لیے سب کبھی بھی بیٹھے تو اپنے دماغ میں اتنی بات رکھ رہے، جہاں دین کی بات ہوتی ہے وہاں ہم سب سے پہلے رہیں گے۔ اللہ جنت میں آپ کو سب سے پہلے کرے گا، دولت میں سب سے آگے رہیں گے، صحت میں سب سے اوپر رہیں گے۔ آج ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ ہر چیز میں آگے رہتے۔ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے اسکیم کوئی آتا ہے نا، تو اس کی لینے کے لیے آدھار کارڈ اور راشن کارڈ کا لنک بنانا ہے تو سب سے پہلے ایک کو دوسرے کو دھکا دے کے اندر جاتے ہیں۔ اور جنت لینے کے لیے، دین لینے کے لیے، نبی لینے کے لیے، قرآن لینے کے لیے ہے تو ایک آدمی ادھر کونے میں بیٹھتا ہے، ایک آدمی اس کونے میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہم کو دین سے محبت ہے۔ اور ہم لوگ کیا سوچتے ہیں معلوم؟ ہمارے اوپر کوئی دوسرا آدمی راج کر رہا ہے، یہ ہمارا سرکار گورنمنٹ آیا مسلمانوں کو نہیں دیکھتی ہے، مسلمان کو نہیں دیکھ رہا ہے، یہاں مسلمان کو نہیں دیکھ رہے، اسلام کو دیکھ رہے ہیں، اپنے نبی کو نہیں ہم لوگ ماننے کے لیے دور سے سن رہے ہیں۔ ہم وہیں سے سن لیتے ہیں، مائک ہے نا، سن لے رہے ہیں، مائک ہے مگر رحمت بھی ہے نا، کچھ برکتیں بھی ہے کچھ نا، اجتماعیت بھی کچھ ہے نا۔ تو صحابہ اکرام اللہ کے پیارے نبی سے جڑ کے رہتے تھے، اور یہ علماء اکرام نبی کے وارث ہیں، پیغمبر کے وارث ہیں۔ چاہے جتنے بھی ہیں بھلے برے ہیں، وہ آپ کے اور ہمارے رہبر ہیں، علماء ہمارے رہبر ہیں، اس لیے اس کے نزدیک میں رہنی چاہیے۔ اور یاد رکھ لیجئے، رمضان کے، حج کے، زکوٰۃ کے جتنے بھی فرائض ہیں اور جتنے کام ہم لوگ نیکی کے کر رہے ہیں، یہ سب کے سب ڈیپینڈ ہے کس پر معلوم؟ کس پر؟
میرے طرف دیکھ رہے ہیں؟ نیت پر، دل پر ہے، ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھ کے سنائی ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ یہ کون بڑی بات ہے بھائی؟ رمضان میں قرآن نازل ہوا، بس ختم ہو گئی، کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ یہ کیوں بتایا؟ کیا ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے؟ ہم لوگوں کو سب کو معلوم ہے نا رمضان میں قرآن نازل ہو، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ کون بتائیں گے کون سے رات کو قرآن نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا رمضان میں، کون سے رات کو؟ لیلۃ القدر کو۔ اور دیکھیے 27 میں سب آدمی ٹیپ ٹاپ سے آ رہے ہیں، ہے نا؟ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ قرآن جو نازل ہوا تھا تاریخ کے حساب سے پیارے پیغمبر 21ویں رات رمضان کی تھی، معلوم آپ کو؟ 21ویں تاک رات کو، تو وہ رات کو چھوڑ کے 27ویں کو سب مناتے بیٹھا ہے۔ 21ویں رات تھی جس رات کو اللہ نے پہلی مرتبہ اس زمین پر قرآن کی شروعات کروائی جبریل امین سے۔ تو کون سی رات تھی؟ اتوار دن تھا، اور 21ویں رات تھی رمضان کی جس دن پیارے پیغمبر کو نبوت ملی اور قرآن مجید کی پہلی آیت نازل ہوئی۔ 21ویں رات تھی رمضان کی۔ تو یہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، کیا کہنا چاہتا ہے؟ یعنی تمہارے پوری زندگی کا نچوڑ قرآن مجید ہے، اور اس قرآن مجید کو جو سارے کائنات کے لیے نچوڑ ہے، ہدایت کا سامان ہے، برکت کا سامان ہے، صحت کا سامان ہے، عزت کا سامان ہے، حکومت کا سامان ہے، اس کو میں نے رمضان میں نازل کیا۔ یعنی تمہیں عزت ملے گی، دولت ملے گی، حکومت ملے گی، سب کچھ ملے گی، یہ قرآن مجید سے جڑے رہو گے، رمضان سے جڑے رہو گے۔ مگر یہ رمضان کی برکت، قرآن کی برکت، سچ بولنے کی برکت کب حاصل ہوگی آپ کو؟ کب؟ جب دل صاف ہوگا، نیت صاف، پہلی ہر چیز کے عمل کے لیے۔ اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ، آپ لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ میرے بھائی اپنے نبی کا نام بھی لیتے ہوئے آپ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے لیے جان دے دیں گے، قرآن کے لیے جان دے دیں گے، نبی کا نام آتا ہے تو نام بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بولتے۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک مرتبہ ممبر پہ چڑھ رہے تھے تو پہلی سیڑھی پر، دوسری سیڑھی پر، سنائے مولانا؟ سنائے نہیں سنائے؟ آمین کہا، آمین کہا تھا، کیوں کہا تھا آمین؟ ہاں ماشاء اللہ، تو پھر کیا اتنی بڑی بات معلوم ہے؟ اللہ کے نبی جب پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا تو وہاں جبریل کھڑے تھے، کہاں؟ سیڑھی کے پاس، اور اللہ کے پیارے نبی کو روک کر کہا تھا آقا رک جائیے، سرکار مدینہ رک جائیے، پہلے لوگوں کے لیے بد دعا کریں گے ہم۔ سنیں مولوی صاحب، سب سے پہلی سیڑھی پر بد دعا، جو رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کروایا، جنتی نہیں بنا، اللہ اس پر لعنت کرے، اس کا ناک خاک آلود ہو، غارت ہو جائے۔ ہمارے نبی نے کیا کہا تھا؟ آمین کہا تھا۔ دوسرے سیڑھی پہ رکھا تو کہا رکو میں بد دعا کر رہا ہوں، کون کرے بھائی؟ جبریل فرشتہ۔ 4 فرشتے فیمس ہے، کتنے فرشتے؟ کون؟ ایک آدمی بولے۔ صاف صاف بولو۔ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اور اجرائیل ملک الموت، ہے نا؟ 4 فرشتے فیمس ہیں۔ میں ابھی کام بھی پوچھوں گا، 4 فرشتے کے کام کیا ہے وہ دماغ میں رکھیے آپ لوگ۔ جبریل علیہ السلام آ کر کے کہہ رہے رکیے، پہلے آمین بد دعا کرو، آمین بولو، اللہ کے نامین آمین بولے، پھر دوسرے پر پھر آمین بولے، چلے۔ یہ کس کے لیے؟ رمضان کے روزہ چھوڑنے والوں کے لیے بد دعا، ماں باپ کو چھوڑنے والوں کے لیے بد دعا، نبی کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے والوں کے لیے بد دعا۔ تو ہم لوگ کتنے لوگ نبی پاک کا نام لیتے ہیں تو دل کھول کر کے
صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. ایک آدمی بول رہا ہے، ایک آدمی چپ رہا ہے، ایک آدمی دیکھ رہا ہے کون آدمی بول رہا ہے، کون آدمی نہیں دیکھ رہا ہے، بول گیا. یہ آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ تو سب پر فرض ہو گیا. سب کے لیے ضروری ہے کہ پیارے نبی کا جب بھی نام سنیں گے ہم کیا کہیں گے؟ پھر بھی منہ نہیں کھول رہے، ہاتھ دیکھتے بیٹھے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر تو محمد کے ساتھ وفاداری کیا ہے تو اللہ کہتے ہیں ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ دنیا کیا چیز ہے، یہ دنیا کیا چیز ہے؟ رجسٹر بھی تیری، تقدیر بھی تیری، قلم بھی تیرے ہیں. تو اپنے قلم سے لکھ لے تو جنتی ہے یا جہنمی ہے. یہ شعر کو سمجھا ہے کبھی؟ واہ 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 واہ، کیا بولے مولانا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ سب کچھ تیری ہے، تو اپنی قسمت میں جو چاہے لکھ لے. آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں؟ کہ میرے بچے غریب بن جائے، میرے بچے فقیر بن جائے، میرے بچے سب کے سامنے ہاتھ پھیلائے. یہی سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ استغفر اللہ. یہ نہیں سوچ رہے ہیں نا بھائی صاحب؟ یہ سوچ رہے ہیں آپ؟ نہیں سوچ رہے ہیں نا؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ میرے بچے سب سے زیادہ امیر ہو، برابر. میرے بچے سب سے زیادہ باڈی بلڈر اسٹرانگ ہو، برابر. میرے بچے صحت مند ہو، دولت مند ہو، سب سے زیادہ عزت دار ہے، برابر. سوچ رہے نہیں سوچ رہے؟ ارے اللہ کے بندے اپنے بچے کے بارے میں بھی نہیں بول رہے آپ لوگ. ہاں اچھا سوچ رہے ہیں خراب سوچ رہے ہیں؟ تو میرا مالک، ہمارا مالک، آپ سب کا خالق اپنے بارے میں، ہمارے بارے میں برا سوچے گا؟ غریب ہو جائے مسلمان، پٹ جائے مسلمان، کٹ جائے، مر جائے مسلمان، یہ ہمارا مالک سوچتا، میرا اللہ سوچتا ہے؟ نہیں نا. آپ لوگ اس بارے میں بھی نہیں، اس بارے میں بھی نہیں بولتے، ایکٹیو ہے ہی نہیں. سست ہو گئے ہیں شاید آپ لوگ. جتنی لڑائیاں لڑی گئی ہے، جنگیں ہوئی ہے، سب رمضان میں ہوئی ہے معلوم. اور ایک گٹھلی کھجور کا 7 آدمی چوستے تھے، تب ایسی طاقت تھی، اسٹرانگ تھے. آج ڈیلی بریانی توڑ رہے، گوشت توڑ رہے. آج دیکھا میں افطاری میں، آج اتنی سارے ہیں. ہمارے بچے سے تو خالی تربوز کھجور پہ پورا رمضان گزار دیا. اللہ کے بندے اللہ کی نعمت کھا رہے ہیں ہم لوگ، اچھا سے رہے. نہیں، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، دوسری پر، تیسری پر، تو کیا کہا؟ اللہ ناک خا کالود ہو اس آدمی کا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی گناہ کی بخشش نہیں کر پایا. دوسرا، اس آدمی کے لیے تباہی اور بربادی ہو جس نے والدین کو پایا اور جنت نہیں کمایا. تیسرا، نبی پاک کا نام لیا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو وہ آدمی بھی برباد ہو جائے. آمین کہا، برابر. واقعہ ختم. سمجھ نہیں؟ ختم ہو گئی بات ختم ہو گئی. کیا پوچھا؟ ارے مغرب میں بتایا نا، جو آگے بڑھیں گے اللہ اس سے زیادہ خوش رہے گا اور آپ کو صحت، دولت سب کچھ ملے گی. آپ ذرا ایکٹیو رہو. بات ختم ہو گئی کیا؟ میرے بھائی میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس کو جبریل امین علیہ السلام بددعا کر دے اور آپ کے نبی سردار انبیاء امام الانبیاء اس دعا پر آمین کہہ دے تو آدمی کبھی جنتی بن جائے گا؟ وہ سمجھانا ہے. تو ہم لوگ تو لعنت کے شکار ہیں، فرشتے کی بددعا لگ گئی ہے ہم لوگوں کو. ہم لوگ صحیح سے رمضان میں روزے نہیں رکھتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، صحیح سے ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. سبھی سے نبی کا نام آیا تو کبھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. زبردستی مولوی صاحب بلوا رہے ہیں تو بول رہے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے. میرے بھائی کوئی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ نیت اور دل صاف رہنا چاہیے. آپ کا دل صاف ہوگا تو آپ کے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جاگنا، قدر میں تلاوت قرآن کی سب کچھ آپ کے فائدہ دے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اگر آپ کی نیت اور دل صاف نہیں ہے تو کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر. نماز پڑھ رہے ہیں تراویح کی، آج لیلۃ القدر ہے، سب آدمی جو کہ ہیں مگر نیت نہیں کر رہے ہیں. آج ہم لوگوں میں نیت کی اتنی فقدان ہے کہ پوچھو نہ کو. زبان سے نہیں کہنا تو دل میں بھی نہیں رکھ لے. نیت صاف ہوگی آپ کے سارے کام اچھے ہوں گے. ہم لوگ کتنے سال سے، آپ کی ایج کتنے ہیں بہن صاحب؟
عمر کتنی ہے عمر آپ کی؟ 44 ہے. 44 ایئرس سے آپ مسلمان ہیں. آپ کی عمر 58 59 58 ایئر سے مسلمان ہیں، ایمان پہ ہے، کلمہ پہ ہے، الحمدللہ، ہے نا. ایک صحابی ہے 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے. کتنی سال کی عمر میں؟ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور 6 ایئر کے بعد میں 6 سال کے بعد میں مر گئے. کتنے سال کی عمر تھی؟ 36. 30 سال میں مسلمان ہوئے، 6 سال میں مر گئے، 6 سال بعد مر گئے. کتنے سال اسلام میں رہے؟ اور آپ کو پتہ ہے 6 سال میں جو بندہ مرا ہے، 6 سال صرف اسلام پہ تھا، اس کے مرنے سے اللہ کا عرش ہل گیا. اس کے مرنے سے ایسا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ پریشان ہو کے مجھے؟ ماشاء نہیں سمجھ میں آ رہے؟ میں خراب ہے شاید. 30 سال میں اسلام قبول کیا، 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور 6 سال کے بعد میں اس کی وفات ہو گئی. کتنے سال اسلام پہ رہا؟ اب آواز کلیئر آ رہی ہے؟ الحمدللہ. پہلے سے بولنا نہیں سکیا جی، میں آپ کو ڈانٹتے بیٹھا ہوں، میرے کو ڈانٹنا تھا، تمہارا میں کہ صحیح نہیں ہے. 6 سال کی عمر میں اس نے کیا کہ اس کے جنازے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے ہزار، آپ ہی ایک سمجھ میں آئی شاید، 70,000 فرشتے آئے، جنازے میں شرکت کیا. ابھی کورونا کی بیماری لگی ہوئی تھی نا، ہے نا. کوئی آدمی 7 آدمی بھی ایک آدمی کی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا. اتنا زیادہ لوگ ہیبتی بیماری سے سب کا ایمان پختہ ہے، ہم لوگ ایمان والے ہیں. کہاں رہے تیرا ایمان؟ بعد میں اعلانس ہوا نہیں بھائی، جنازہ کو پکڑنے اکڑنے سے بیماری نہیں پھیلے گی، تو اب سب لوگ مانے، نہیں تو اس کے بعد کچھ چھیتا ہی نہیں تھا. موت آئے گی اور ضرور آئے گی، گردن دبے گی اور ضرور دبے گی. ملک الموت آ کے رشتہ دنیا سے توڑے گا اور ضرور توڑے گا. دولت کا غرور جھاڑے گا اور ضرور جھاڑے گا. فخر و غرور ٹوٹے گا، ضرور ٹوٹے گا، لیکن اس کے لیے وقت متعین ہے. یہ نہیں کہ جب چاہے، جب جس وقت چاہے بیماری لگے گا مرتا چلا جائے گا. میرے بھائی 30 سال میں ایک بندہ اسلام میں آتا ہے، اور 6 سال کے بعد میں اس کی وفات ہوتی ہے، تو اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آتے ہیں. پتہ ہے آپ لوگوں کو کیوں؟ اور یہی نہیں، اس کے مرنے سے اللہ کا، اور وہ بھاری بھرکم انسان ہیں، موٹے تازے صحابی ہیں، جو 4 آدمی 5 آدمی کو پکڑ لے تو چھوٹنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کے جنازے کو اٹھایا تو سر پر، یہ ٹوپی ہے نا، یہ 2-4 kg کا ہے، اور رومال دو، ادھر دیکھو میرے کندھے پہ، یہ 5 kg کا رومال ہے میرے گردن پہ. کتنے kg کا؟ ارے 5 kg کا ہے جی یہ رومال. ارے میں بولا تو کیا، میں بولا 5 kg کا تھا، 5 kg بولتے. یہی بات، یہی مسئلہ بہت خراب ہے. مولوی بولا نا بس، ارے آپ کا دین کیا بولتا، آپ کا کلمہ کیا بولتا، آپ کا اللہ کیا بولتا، آپ کے رسول کیا بولتے ہیں، وہ دیکھو. یہ مولوی کی بات کیا دیکھتے بیٹھے؟ یہ کتنے kg کا ہے بولو؟ اللہ کے بندے تقریر سن رہے، یہ کیا ہے؟ بس ماشاءاللہ الحمدللہ ایسا بولو. میں بولا 50 کلو کا تو 50 کلو بولتے. نہیں مولانا غلط بول رہے ہیں آپ، بولنا دس از رانگ، آپ رانگ جا رہے ہیں، غلط ہے یہ. اللہ کے نبی کے صحابہ بتاتے ہیں، ہم اس بھاری بھرکم صحابی کی لاش کو اپنے کندھے پہ اٹھایا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم نے اپنے کندھے پہ رومال رکھا ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا تھا، ہم اس کو قبرستان لے جا رہے تھے. تیس سال میں بندے نے برائی ہی برائی کیا، گناہ ہی گناہ کیا. 30 سال کے بعد میں اللہ نے ہدایت دی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے. نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ، ماشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہماری اس صدا کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمارے اور آپ کے بخشش کا سامان فرمائے. اے اللہ ہم صرف تیری جنت کے لیے آئے ہیں،
تیری رحمت لوٹنے آئے ہیں۔ اے اللہ ایسا نہیں کرنا کہ یہاں سے ہم جائیں اور خالی ہاتھ چلے جائیں۔ جو لوگ نہیں جاگ رہے ہیں کل قیامت کے دن تانا ماریں گے، وہ مذاق اڑائے گا، اے بیٹا جاگ کے بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا دیجیے۔ اللہ اپنی عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جہنم سے اللہ ہم سب کو چھٹکارا دے دیجیے۔ یا اللہ اپنی جگہ جنت میں جگہ عنایت فرما دیجیے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں، پیارے پیغمبر ہم نے اس صحابی کو قبرستان لے گئے تو ہم کو ایسا لگتا تھا کہ ہم کندھے پہ رومال رکھے ہو، ذرہ بھی وزن نہیں تھے صحابی، جبکہ کنٹل کے وزن کا تھے صحابی۔ یہ جو میں واقعہ بتا رہا ہوں، 70,000 فرشتے جنازے میں آئے، اس کے مرنے سے اللہ کا عرش ہل گیا۔ جس کے جنازہ اتنے ہلکے ہو گئے اس صحابی کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ بولیے کھلنا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں اگر کوئی آدمی حرام حلال کا زیادہ علم رکھتا ہے تو یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو 30 سال میں اسلام قبول کیا ہے، 6 سال صرف اسلام پہ رہا ہے، اور 6 سال کی عمر میں اس نے کیا کمال کیا، کیسی عبادت کی، کتنی شب قدر میں جاگا، کتنی قرآن کی تلاوت کی، کتنی سنت پر عمل کی، کتنی خدا کی فرما برداری کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان چھوڑ دیجئے، نبی کے صحابہ کو چھوڑ دیجئے، نبی کو چھوڑ دیجئے، 70,000 فرشتے اس کی ادا، اس کی کیریکٹر، اس کی کیریئر سے خوش ہو کے، اخلاق سے خوش ہو کے آسمان سے 70,000 فرشتے اس کی جنازے کی نماز پڑھنے آئے ہیں، اس کی مغفرت کی دعا دینے آئے ہیں، اس کی بخشش کے لیے فریاد کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے اس کے لیے جنت طلب کر رہے ہیں۔ وہ عمل ہم لوگ بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت دینے کے لیے بے چین ہیں، مگر ہم ہی ہے کہ اس کی جنت لینے کے لیے سست ہیں۔ اللہ اپنی جنت دینے کے لیے کیا ہے؟ بے قرار ہے، بے چین ہے۔ میں جنت رکھ کے کیا کرے؟ اللہ کیا کرے گا اگر وہ ہمیں جنت نہیں دے گا تو اور کیا کرے گا جنت رکھ کے؟ اللہ جنت بنایا ہی کس لیے ہے؟ کس کے لیے بنایا ہے؟ ہمارے لیے بنایا ہے۔ اگر ہم ہی کو جنت نہیں دے گا تو وہ جنت خالی رکھ کے کیا کرے گا اللہ؟ تو ہم کو بھی اسی طرح سے اسی حساب سے آنا ہے نا۔ ایک اس حدیث پر ہم لوگ عمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ رمضان کا مہینہ جو برکتوں کا ہے، قرآن نازل کیا ہے اللہ نے، اور اس رات کو جاگنے میں اللہ نے کہا تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، مگر کب؟ جب دل صاف ہوگا تب۔ تو اسی دل کی صفائی کے بارے میں انشاءاللہ اس حدیث پر عمل کریں گے ہم لوگ۔ آج سے، کل سے انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے، ابھی سے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے، اور اللہ اگر ہم عمل کریں تو اللہ اپنے عذاب سے ہم کو بچا دینا اور اپنی جنت میں جگہ دے دینا۔ سب آدمی دل سے آمین کہیے۔ یہ صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کے جنازے میں کتنے، اور جس کے مرنے سے کیا ہوا؟ اللہ کا عرش جنبش میں آ گیا۔ اور اس کے جنازے کو صحابی نے کہا کہ میں رومال رکھا اتنا وزن تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یحمل الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا کر کے لے جا رہے تھے۔ آج ہر آدمی کیا کرتے ہیں اپنے رشتہ دار کے، بہنوئی کے بارے میں، سالے کے بارے میں بھی، میرا سالہ بہت بدمعاش ہے بھائی تو میرے جنازے میں نہیں آنا۔ بیوی کو بولتے ہیں اگر تو نے کو میرے سے محبت ہے تو اپنے بھائی کو میرے جنازے میں نہ کو آؤ، بول نہیں آنا، میرے کو بہت ستایا، بہت تکلیف دیا، بھول جانا۔ آپ بھول جائیں گے اللہ آپ کے گناہ کو بھی بھلا دے گا انشاءاللہ۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف فرما ہے۔ کہاں ہے ہمارے نبی کی مسجد؟ کہاں ہے؟ مدینہ میں ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمارے بھائی کو نہیں معلوم ہے، اپنے نبی کی مسجد کی زیارت کروائیے اللہ۔ جو بھائی نہیں دیکھے ہیں اللہ اس کے دیکھنے کے لیے راستے ہموار کر دیجئے اللہ، آمین یا رب العالمین۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اللہ کے نبی، صحابہ بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا آپ لوگ
کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا۔ کس سے کہا؟ صحابہ سے کہا۔ تو صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے نبی، ہم لوگ تو جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایک صحابی آئے، ان کے داڑھی میں سے پانی گر رہا تھا اور اپنی چپل بغل میں یا ہاتھ میں اٹھائے ہوئے اندر میں آئے، تو کہا دیکھو لیا ہو گیا۔ 2-4 دن کے بعد میں پھر اللہ کے نبی ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، پھر کہا آج آپ لوگ پھر ایک جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر دوبارہ وہی صحابی آئے، سیم پوز میں آئے، 2 بار ہو گیا۔ تیسری بار پھر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ لوگ کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں۔ اللہ کے نبی نے جب کہا تو وہی صحابی پھر آئے تیسرے دن۔ تو ہم اور آپ کیا کریں گے؟ کیا کرتے ہیں؟ ہاں جنتی کہا اپنا کام سے مطلب رکھو، چوکو کاروبار ہے، مولوی کی تقریر سنے تو ایسی ٹائم پاس ہوتے رہے گا، اپنا بھی کام کرنا ہے نا، گھر سے فون آ رہا ہے نا بیوی بچے کا، چلو بھاگو۔ مگر صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، انکوائری کرتے تھے۔ کیوں اللہ کے نبی نے یہ صحابی کو جنتی کہا؟ ریزن کیا ہے، کارن کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، معلوم کرتے تھے۔ اس میں ایک صحابی تھے، چھوٹے صحابی، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ انکوائری کرنے لگے، آخر جنتی نبی پاک نے کہا تو کوئی کام ہوگا جو ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ صحابی کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے جنتی کہا ہے، میں بھی وہ کام کروں گا، میں بھی اللہ کی جنت لوں گا، میں بھی نبی کی زبانی سنوں گا، میرے نام سے اللہ کے نبی بولنا ہے کہ یہ جنتی ہے۔ وہ ٹرائی کرنے لگے، اس صحابی سے سلام کلام شروع کیا اور میل محبت کرتے کرتے ایک دن کہا انکل میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ مہمان بناتے، آپ کے بھی بچے بہت تیز ہیں، سماج کے بچے آج چھوٹے چھوٹے بچے بہت تیز ہو گئے نہیں؟ مسجد کو بھی معاف نہیں کرتا ہے پوٹے اللہ، یہ مسجد کو بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ بابا سو گیا، بابا کے تکیے سے موبائل لگا، وہ لاک معلوم ہو گیا، اللہ گواہ ہے ہمارے کو نہیں معلوم ہے، سو ہمارا بچہ سکھا رہا ہے۔ نہیں جی یہ نہیں دبانا تھا، تم کئی کو دبا دیا اس لیے فون آف ہو گیا، بولتا ہے میرے کو۔ میں بولا بھائی یہ تجھ رکھ لے، مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ چھوٹا والا نمبر والا ہے، وہ نمبر لگائیں گے ہم، تو بے نمبر والا تو ہی رکھ لے۔ ایک صحابی ہے جو جنت کے لیے اتنا چھوٹی عمر میں جنت کی خواہش میں، ایک ہمارے بچے ہیں جو بابا کا موبائل چلا کر کے سیریل دیکھنے کے چکر میں، صحابی جا رہے، سلام کلام کے بعد کہا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کہا جو کیا بات ہے، مہمان بنو گے، آپ کے گھر کا حال تو ٹھیک ہے۔ کہا ماحول تھوڑا گڑبڑ چل رہا ہے۔ کہا چلو کوئی بات نہیں، رہ جاؤ۔ گئے نبی پاک کے صحابی ان کے گھر گئے، 3 دن رہا۔ مہمان کتنے دن رہنا ہے؟ 3 دن رہنا ہے۔ 3 دن رہے، 3 دن کے بعد میں کہا انکل جاتے ہیں۔ کہا کیا گھر کا ماحول ٹھیک ہو گیا؟ کہا گھر کا ماحول تو ٹھیک کیا، یہ گھر کا ماحول ٹھیک کرنے آیا تھا مگر ماحول ٹھیک نہیں ہوا۔ کہا کیا بات ہے، کیا بات ہے، صحیح صحیح بولو، کیوں آئے تھے، کیا بات ہے؟ تم تو کہے تھے کہ گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے، پھر آپ یہاں سے واپس جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے ہم لوگ مسجد میں بیٹھے تھے، نبی کے ساتھ تھے، نبی پاک نے کہا اگر تم میں سے کوئی آدمی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، تو ہم سب نے کہا تھا ہاں، تو اس وقت میں آپ آئے تھے۔ دوسری مرتبہ بھی، تیسری مرتبہ بھی نبی پاک نے کہا کوئی آدمی جنت کو دیکھنا چاہتا ہے، ہم نے کہا تھا ہاں، تو اس وقت میں بھی آپ ہی آئے تھے۔ تو وہی دیکھنے آیا تھا کہ کون سا کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے پیارے حبیب کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کہا ہے۔ کہا تو دیکھ لیا؟ کہا ہاں دیکھ لیا۔ کہا کیا نظر آئی، کوئی بات نظر آئی؟ کہا کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ تو کہا جب جتنا تھا اتنا تو تم دیکھ لیے، اب جاؤ۔ جب تھوڑی دور گئے تو کہا ادھر آؤ۔ جنتی ہونے کے لیے مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کیوں جنتی ہوں، لیکن ایک بات تو ضرور ہے۔ کہا کیا بات ہے بتائیے؟ کہا ایک بات یہ ہے کہ میں جب بھی رات کو سوتا ہوں تو کسی مسلمان کے بارے میں برا نہیں سوچتا ہوں، سب کے بارے میں میرا سینہ بالکل کلین ہوتا ہے۔
یعنی کسی کے بارے میں دشمنی، عداوت، بغض، کینہ، حسد نہیں رکھ لیتا ہوں میں سوچتا ہوں جس نے مجھے ستایا اس کو بھی اللہ معاف کرے، جس کو میں نے ستایا اس کو بھی اللہ معاف کرے، میں کسی سے دشمنی مول لے کر کے نہیں سوتا ہوں۔ کہا ھذا ھو الشیء الذی، یہ وہی چیز ہے جس کی وجہ سے نبی پاک نے آپ کو جنتی کہا ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے بھائی، اس کے واسطے ٹائم چاہیے، محنت چاہیے، وضو کرنی پڑے گی، سجدہ کرنا پڑے گا، راتوں کو جاگنی پڑے گی، کیا کرنا پڑیں گے بولو آپ کو؟ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں اسی جگہ رہیں، مگر یہ کہیے کہ ہمارے دل میں کچھ نہیں ہے کسی بھائی کے خلاف میں۔ اب اگر یہ رہے گا تو معلوم ہے اس کا فائدہ کتنا ہے۔ آپ کی سماج میں کبھی اختلاف نہیں پیدا ہوگا، کبھی انتشار نہیں ہوگا، کبھی دشمنی نہیں ہوگی، اور آپ کی طاقت کبھی خراب نہیں ہوگی، آپ کبھی بھی انتشار کے شکار نہیں ہوں گے، آپ کے اندر دشمنی پیدا نہیں ہوگی۔ آج ہر آدمی، برا نہیں ماننا، آج ہر آدمی چھوٹا بڑا سب اگر دشمنی نہیں رکھتا ہے تو بازو والا اس کو دشمنی کرنا سکھا رہا ہے۔ برابر میں بول رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور صدر صاحب ہے نا، پتہ نہیں کیا کرا، مسجد کا کتنا کھایا سو، ادھر نہیں ہے بھائی، میں ایک بات بتا رہا ہوں، میں اشارہ کرو تو آپ ادھر دیکھنا ہے کیا؟ امام صاحب ہے نا، پتہ نہیں بھائی کتنا کھایا سو، ایسا ایسا بہت یہ ہو رہا ہے، اب امام کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ برابر اس بندے کو نہیں معلوم، میرے کو معلوم ہے امام صاحب کھا لے 2 لاکھ روپیہ بھائی، مگر اس کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر وہ آدمی کو تو کہہ دے گا تو امام صاحب کا 2 لاکھ روپیہ کھایا ہوا باہر آ جائے گا، یا تیرے کہنے سے یہ بات صحیح ہو جائے گی۔ صحابہ کا دستور کیا تھا معلوم ہے؟ دیکھیے نبی کی ایک حدیث انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، مگر آدمی اس پر عمل کرے تب۔ صحابہ ایک دوسرے کو، اس میں کیا گلاس ہے نا، گلاس میں پانی بھرا ہوا ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ عمران، یہ گلاس پکڑو، کیا ہوا دیکھیں آپ لوگ، کیا ہوا؟ عمران گلاس نہیں پکڑا، میں دیا اس کو گلاس نہیں لے آئے، برابر اس کی غلطی ہے نا۔ صحابہ کا دستور یہ تھا کہ گلاس میں نے دیا اور گلاس چھوٹ گیا تو کہتے تھے آئی ایم سوری، میری غلطی ہے، میں آپ کو گلاس صحیح سے دیا نہیں۔ وہ کیا کہتے تھے؟ آئی ایم سوری، مجھ سے معاف کر دو، آپ تو برابر دیے تھے، میں پکڑا نہیں۔ صحابہ کا یہ دستور، صفائی اتنی تھی، کلین اتنے تھے، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں تم سے راضی تم مجھ سے راضی۔ اور اللہ نے کہا جب تک تم ان لوگوں کی بات مانتے رہو گے، اس کے منہج پر چلتے رہو گے، ان کے اقتداء اور فرما برداری کرتے رہو گے، ان کی باتوں پر عمل کرتے رہو گے، تب تک تم ہدایت پر رہو گے۔ آج کیا میاں عمران گلاس دیا، برابر گلاس پکڑنا نہیں پکڑنا، سامنے والے پر زور ڈالتے۔ کیا امام صاحب اتنی لمبی نماز پڑھائے کئی کو؟ کہیں چلے گئے تھے، کبھی چھوٹی ہو گئی تھا، کیا سسرال جانا تھا، اتنی اسپیڈ میں نماز پڑھائے؟ وہ بیٹا کرتا کیا؟ لمبی پڑھائے تو یہ حالت، چھوٹی پڑھائے تو وہ حالت۔ یہ کیوں ہوتا ہے بولو؟ اگر صاف رہے گا تو ہر عیب آپ کو صاف دکھائی دے گا، اور جو پاپی ہوتا ہے اس کو ہر آدمی پاپی دکھتا ہے۔ چھوڑ دو، یہ صحابی کے وقت میں نہیں تھا، اختلاف ہونا ہے، مخالفت نہیں ہونی ہے۔ اختلاف ہونا ہے، ہو سکتا ہے، مگر مخالفت نہیں ہونی۔ مخالفت بولتے دشمنی کو، اختلاف ہوتا ہے، ایک بات آپ کہہ رہے ہیں دوسری بات میں کہتا ہوں، دونوں بات ہو سکتی ہے الگ الگ۔ صحابہ میں ہوتا تھا ایسا، مگر اس کو دشمنی نہیں پکڑ لیتے تھے۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں ٹکرا گئے، دونوں آدمی میں تو میں ہو گیا، ایک دم طوفان ہو گیا۔ اور میں نے ابھی گلاس کی مثال دیکھے ہوئے، آپ دیکھ لیجئے، ہر آدمی اگر آپ ایسے ہی نیچر رکھتے ہیں کہ بھائی میری غلطی ہو گئی، وہ کہے گا، سامنے والا کہے گا میری غلطی، کبھی اختلاف ہوگا، کبھی انتشار ہوگا، کبھی اتحاد ختم ہوگا، کبھی نہیں ختم ہوگا۔
آج ہم اپنی بیوی پر الزام رکھتے ہیں تو بیوی کہتے ہیں نہیں جی تمہیں 6 گھر ہے. ایسا الٹا پلٹا ہو رہا ہے. ہم اس کو ہمارے کو اگر ہم ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا کہیں گے تو کیا ہوگا معاملہ؟ سارا کام درست ہوگا. اور اگر ہم اس کے خلاف جائیں گے، شریعت کے بات ختم کر دیں. تو مسئلہ خراب یہیں سے ہوتا ہے. اسلام کی بنیاد جو ہے بڑی نیٹ ہے، اسلام کی تعلیمات بڑی خوبصورت ہے. اس خوبصورتی کو ہم اور آپ بحال رکھیں، اس کو باقی رکھیں، اور ہر آدمی کی عزت کریں. جس کو جو مقام دینا ہے اس مقام کو دیں. یہی اسلام ہے. اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ قرآن کو ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا. قرآن مہینوں کا سردار ہے. کتاب قرآن مجید کتابوں کا سردار، رمضان مہینوں کا سردار ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتی کا سردار ہم کو بنایا ہے. سردار اگر خراب ہو گیا تو آپ بولیں گے ہم لوگ سب سردار ہیں کیا؟ سب سردار ہیں، سب سردار ہے اس امت کا. امت مسلمہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سردار ہے اس کا. اور اس میں اتحاد میں اللہ نے برکت رکھی ہے. انتشار میں اللہ رب العالمین نے بے برکتی رکھی ہے. انتشار میں اللہ نے قوموں کی تباہی کا سامان رکھا ہے. آج بڑے بچے ہیں یا بزرگ ہیں، دیکھ لیجئے عالموں کی قدر ہم نہیں کرتے ہیں. ہم اس کے نماز پڑھتے ہیں، اس کی برائی کرتے ہیں. عالم ہمارے کیا کرتے ہیں؟ یہ مقتدی اچھے نہیں ہیں، آپ کی برائی کرتے ہیں. اور دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں. یہ سارا معاملہ بگڑا پڑا ہوا ہے. اب سب چیز سنتے ہیں مگر عمل کون کرے گا بھائی؟ ایک حدیث پر عمل کر لیں وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. یہ زیادہ تقریر سننے سے اور سنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ صرف دل کی صفائی کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ سارے عمل کو درست کر دے گا. ابھی میں آپ سے بتاؤں، رمضان کا مہینہ ہے برابر، رمضان کا مہینہ. آپ سب کے سب تاجر لوگ ہیں. کیا لوگ ہیں؟ جتنے مسجد میں بیٹھے ہیں سب بزنس مین لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ بزنس مین لوگ ہیں. خریدار آپ لوگ، سیل کرنے والے لوگ ہیں. آپ کی دکان ہے، آپ سیل کر رہے ہیں. خریدار اللہ تعالیٰ ہے. آپ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، دوسروں کو افطاری کرانا، رمضان میں اللہ کی عبادت کرنا، یہ سب آپ کا سامان ہے، میٹیریل ہے. بیچ رہے ہیں آپ. کس کے ہاتھ سے؟ کس کے ہاتھ سے بیچ رہے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ سے. آپ سامان اوریجنل دیجئے گا تو آپ کو قیمت بھی اچھی ملیں گی. نہیں بول رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، کوئی کاروباری کو آج تک دیکھا ہے؟ آپ ایمانداری سے بولیے گا، میں جو سوال کروں. کوئی کاروباری کو آپ نے دیکھا ہے، دکاندار کو دیکھا ہے کہ جب میلے کا وقت ہو، سامان زیادہ بکنے کا وقت ہو اور زیادہ ریٹ میں بکنے کا ٹائم ہو تو وہ دکان بند رکھتا ہے کیا؟ نہیں بول رہے ہیں آپ لوگ؟ بھائی دکاندار جب زیادہ ریٹ میں سامان بکنے والا ہو، زیادہ ریٹ میں سامان بکنے والا ہو اور زیادہ کسٹمر آ رہا ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ دکان بند کر رکھ کے رہتا؟ نہیں بند کرتا. کیا کرتا؟ اور پہلے ٹائم سے پہلے ہی کھول لیتا ہے دکان. برابر؟ میں سیدھی بات کروں، برابر ہے؟ سیدھی کریکٹ بات ہے میری؟ غلط ہے بھیا؟ آپ بولو ذرا. صحیح بات ہے، میرا سپورٹ کر رہے ہیں آپ. یعنی کاروباری لوگ اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے ٹائم سے پہلے ہی دکان پہ پہنچتا ہے، صفائی کر لیتا ہے. لیبر نہیں آیا تو پہلے سے صاف کرا ہے، کسٹمر میرے پاس میں آئے گا نہیں. اور اگر سامان بیچنے کے ٹائم میں اگر کوئی دکاندار اپنی دکان بیچ رہا ہے، کسٹمر اس کے پاس میں بھیڑ لگا ہے، خریدنے والا اس کے سامنے آ کے کھڑا ہے مگر وہ دکان نہیں کھولا ہے، تب کیا ہے؟ اس کو خوش نصیب کہیں گے، بد نصیب کہیں گے؟ یہ رمضان کے مہینے میں اللہ ریٹ بڑھا کے آپ کے سامان کو خریدنا چاہتا ہے. اور ہم مولوی صاحب کتنا بھی بولو، مولوی صاحب پہ الزام ہے، اور ہم اور آپ اپنے گھر میں سو رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے تو نماز پیش کر، میں خریدوں گا. 1 روپیہ پہلے دیتا تھا، اب 700 گنا دوں گا. برابر؟ 1 سجدہ کر، 700 سجدے کا ثواب دوں گا.
ایک صدقہ کر 700 صدقے کر دو. ابھی ریٹ بڑھا کے اللہ خریدنے کا ٹائم آیا ہے، موسم آیا ہے، میلہ لگا ہوا ہے، زیادہ ریٹ میں سامان بک رہا ہے. آپ کے سجدے کی قیمت، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جنت کے بدلے تیرے سامان کو خرید رہے ہیں. اور ہم ہے کہ نہیں کہہ رہے ہیں اللہ لے لو ایک سجدہ اور اپنی جنت دے دو. ہم 10 روپیہ چندہ دے رہے ہیں، ہمارے کو جنت دے دو. ہر چیز کا ریٹ بڑھا کے اللہ لے رہا ہے. اور اس ٹائم میں مسلم قوم اپنے گھر میں سو رہی ہے. مولانا اعلان پہ اعلان کر رہا ہے شب قدر میں جاگو. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ان اللہ تبارک و تعالی، بے شک اللہ تبارک و تعالی، فی کل لیل و لیلۃ ان لکل مسلم دعوۃ مستجابۃ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر اور دن اور رات میں ہر ایک مسلمان کی، ہر ایک، یہ بچے کی بھی، عمران بھائی کی بھی، آپ کے بھی، ہر آدمی کی پورے رمضان میں اللہ دن میں بھی اور رات میں بھی ایک دعا، دعوتن مستجابتن لکل مسلم، ہر مسلمان کی، فی کل یوم و فی کل لیلۃ دعوتن مستجابتن، ایک دعا اللہ تبارک و تعالی دن میں اور ایک دعا اللہ تبارک و تعالی رات میں ہر ایک مسلمان کی قبول کرتا ہے. آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ آپ 30 روزے اگر ہوں گے تو 30 نہیں تو 29، تو 29 کا ڈبل بتاؤ کتنے ہوئے؟ 29 کا ڈبل 60، 58 دعا آپ کی قبول ہونا ہے. کتنے ضروری کہتا ہے؟ دعوتن مستجابت، گارنٹی کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ آپ کے 58 دعا. چلو 50 دعا، 50 چھوڑ دو بھائی، 20 دعا رکھیں گے. 20 دعا آپ کو گارنٹی کے ساتھ. جبکہ اللہ کے نبی کتنے کرائے؟ اگر 29 کا مہینہ آیا تو 58، اگر 30 کا مہینہ آیا تو 60 دعا آپ کی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ اب اتنے آفر کے بعد میں یہ قوم اگر بھاگ گئی، اللہ پر یقین اور اعتماد نہیں رکھی، تو یہ کم والا مال ہوگی. جب دینے والا دینے پہ آیا، خزانہ کھولے، آج بھی لے کر کے چلے جاؤ. جب ہم نہیں لے رہے ہیں، جب ہم سستی کر رہے ہیں. ایک مرتبہ کہا بھائی NRC لگنے والا ہے، تو سب آدمی ڈاکومنٹ تیار کرنے لگے، اور اللہ دے رہا ہے تو نہیں لے رہے کوئی. 60 دعا آپ کی قبول ہوئی. کتنی دعا مانگے بولو آپ لوگ؟ ابھی کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ 3-4 دن باقی رہ گئے ہیں. 3 دن باقی ہے تو 6 دعا آپ کی قبول ہوگی انشاءاللہ، گارنٹی کے ساتھ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم کو ساری دنیا جھوٹی ہے، ضرور ہے جھوٹی، مگر اللہ کے پیارے حبیب کبھی جھوٹ نہیں بولتے. نبی پاک سچے ہیں، سچے ان کا فرمان ہے. آپ کی 3 دعا کو 6 دعا قبول ہوگی. 6 دعا میں کیا ہے آپ کے پاس مانگنے کے لیے؟ جنت، دولت ہونا، صحت ہونا، ہمارے بال بچے اچھے سے رہنا. اب دعا کیا ہے؟ اب کیا مانگتے جی؟ 60 دعا ہے. 60 دعا مانگے تو 60 دعا نہیں. اگر ہم مانگ لی تو ہمارے پاس دعا ہی کتنی مانگنے کے لیے؟ اور کیا مانگتے بولو؟ آپ کبھی بولتے اللہ مجھے کو غریب کر دو، ساری دنیا کو امیر کر دو، اللہ میرے کو بیمار کر دو، سب کو صحت مند کر دو، سب کا بچہ امیر ہو جائے، میرا بچہ غریب فقیر بن جائے؟ کبھی نہیں ہوا ایسا. جب اللہ دینے کے لیے آیا اور ہم لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، پھر رمضانے میں آئیں گے اور وہ بھی رمضان ایسے ہی گزار دیں گے. ابھی جو دعا باقی رہ گئی ہے وہ جانچ کے تول کے اپنا نمبر بیٹھا لیجئے، کیا چیز ہونا ہے. 6 دعا میں اللہ سے کہہ دیجئے وہ غفلت ہو گئی، 60 دعا تو نکل گئی ہے اللہ، اب تو 60 میں سے 6 باقی رہ گیا ہے. اگر باقی رہا نہیں تو کم ہو جائے گا، اس میں سے بھی 60 ہوگا، 30 ہوگا تب 6 ہوں گا نا. اگر نہیں ہوا تو 29 کا چاند نکل گیا تو 4 دعا رہیں گے. تو دعا اللہ رب العالمین سے دعا کر لو، اللہ رب العالمین سے اللہ ہماری قوم کے لیے، ہمارے لیے بھلائی کا سامان کرے. اور اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے اللہ ہمارے گناہوں کو مت دیکھ پروردگار عالم. اگر ہمارے کرتوت کو دیکھے گا تو کبھی تیری جنت میں ہم نہیں جا سکیں گے، اور اگر تو اپنی رحمت کو دیکھے گا تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. اے اللہ کریم، مولا عظیم، رب ذوالجلال والاکرام، ہمارے پاپ پر نظر نہیں، اپنی رحمت پر نظر کیجیے رب کریم.
اور ہم سب کی بخشش کا سامان کر دیجئے۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کو چھوڑ دیجئے، اپنی رحمتوں کو اپنے پاس رکھ لیجئے۔ اللہ اپنی رحمتوں کے سہارے ہمیں جنت عطا فرما دیجئے۔ اپنی رحمتوں کے سہارے، اپنی رحمتوں کے صدقے طفیل میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہم سب کو صحت مند کر دیجئے، ہم سب کو دولت مند کر دیجئے، ہم سب کی اولاد کو اللہ نیک اور صالح بنا دیجئے۔ اے اللہ اگر تو ہمارے پاپ کو دیکھے گا تو اللہ ہمارے تو خواب بھی پورے نہیں ہو سکتے، کبھی جہنم میں سے نہیں نکل سکتے، جہنم ہمارا مقدر بن جائے گا۔ رب کریم ہمارے پاپوں کو بھلا دیجئے، ہمارے پاپوں کو اپنی رحمت کے پانی سے دھو دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گناہ اور سیاہ کاری پر معافی کا قلم کھینچ دیجئے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے حاضرین کی اللہ مغفرت فرما دیجئے، سب کو اللہ عزت، صحت اور دولت عطا فرمائیے۔ جو بے روزگار بچے ہیں اللہ اسے روزگاری عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بچے پڑھ رہے ہیں اسے اچھے سے اچھے نمبرات سے کامیابی عطا فرمائیے۔ جو دینی ادارے چل رہے ہیں اللہ وہ اسلام کی پاسوانی کے لیے اس کی امداد غیب سے فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بے روزگار بھائی ہیں اسے روزگاری عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو گمراہ بھائی ہے اسے ہدایت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو میل و محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہم آئیں اور وہ لوگ آئیں جو اللہ شب قدر میں شب بیداری نہیں کی تھی، تو کل کہے گا یہ لوگ جاگ کے بھی اللہ کے جہنم میں جائے ہیں۔ اللہ اس وقت ہماری رسوائی ہوگی۔ یا اللہ اس وقت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے قصور کو، ہمارے کبائر کو، ہمارے صغائر کو، بڑے بڑے غلطیوں کو اللہ معاف کر دیجیے۔ اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہمارا قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو بخشش کر دیجیے۔ اے اللہ دنیا کی بلا اور مصیبت سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ ظالم قوم سے اللہ ہماری رہائی فرمائیے۔ یا اللہ جو لوگ اسلام اور مسلمان کو مٹانے کے لیے لگے ہوئے ہیں یا اللہ اسے ہدایت سے مالا مال کیجیے، یا نہیں تو پھر اپنی نظر سے اے اللہ اس میں رکھ لیجیے اور اپنی نظر سے گرا دیجیے۔ یہی تجھ سے درخواست، یہی تجھ سے دعا، یہی تجھ سے التجا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔